صفحہ نمبر 95 اور ہمارا معارف القرآن جلد اول سورۃ فاتح 1 سے 7 آیتیں اس کی۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ کے متعلق احکام و مسائل، یہی ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے معارف القرآن۔ اس کی جلد اول سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک کی تمام ترجمہ و تشریح اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے، پارہ 1 سے لے کر پارہ 3 تک، اور اس کے رکوع ہیں 8۔ اور رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہیڈنگ ہمارا چل رہا تھا سورۃ فاتح کے متعلق احکام و مسائل۔ اس کا یہ وی لاگ چل رہا ہے، آج کا وی لاگ نمبر ہے 72۔ پھر اس آنکھ کے صرف ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اس 1 منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس میں جس طرح آنکھ کی اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی، پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے دیکھنے اور آنکھ کا کام ہے، اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے، اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی، اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ، یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہیں۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں کے جتنے کام ہیں، ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہیں۔ پورے عالم کی قوتیں شامل ہو کر کام پورا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہر زندہ انسان کو میسر ہے۔ اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں، اور اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نعمتیں سب ایسی ہی وقف عام ہیں کہ ہر فرد انسانی ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ انسان زمین میں، ان دونوں میں اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی تمام کائنات، چاند، سورج، ثوابت اور ستارے، سیارے، ہوا اور فضا کا نفع ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی نہمائے خاصہ جو انسان کے افراد میں بتقاضائے حکمت کم و بیش کر کے عطا ہوتی ہے۔ مال اور دولت، عزت اور جاہ، راحت اور آرام، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ اور اگرچہ یہ بات بالکل بددہی ہے کہ نہمائے عامہ جو تمام انسانوں میں مساوی طور پر مشترک ہے، جیسے آسمان، زمین اور ان کے تمام مخلوقات، یہ نعمتیں بنسبت نہمائے خاصہ مال و دولت وغیرہ کے زیادہ اہم اور اشرف ہیں، مگر بھولا بھالا انسان تمام افراد انسان میں عام ہونے کی بنا پر کبھی ان عظیم و شان نعمتوں کی طرف التفا بھی نہیں کرتا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں ہی میں اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی مقدور بھر ان احسانات و انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے۔ اسی کے تقاضے فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ لایا گیا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو ایسا ہوگا گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔